اللہ ایک ہے، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے. اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا ہے لائف سٹائل کا، جھگڑا ہے کلچر کا، سنسکرتی کا. اور ہر مذہب اپنی سنسکرتی کو اللہ سے جوڑتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. کیا اللہ ٹائم پر نئی نئی باتیں کہتا ہے، یا پرانے ٹائم میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہی سچ ہے، یا آگے فیوچر میں کچھ اور نئی باتیں بھی کہے گا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال تھا کہ کسی کو دو رائے نہیں کہ اللہ ایک ہے، بھگوان ایک ہے. سب مانتے کیسے اسی کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن ہر مذہب اپنی کلچر، اپنی سنسکرتی کو دیکھ کے سٹائل بدلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو پہلے کہہ چکا وہ ابھی بھی سیم ہے کہ ٹائم پہ بدلتا ہے. بھائی صاحب کا سوال اچھا ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جواب دینے کے پہلے. ان بھائی صاحب نے کہا کہ سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے، میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے. یہ میرا فیلڈ ہے، یہ میرا فن ہے غیر مسلم سے بات کرنا. میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہر غیر مسلم مانتے اللہ ایک ہے، کہ بھگوان ایک ہے. کئی لوگ بھگوان میں مانتے ہی نہیں، ناستک کہتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں بھگوان میں مانتے ہیں، ہر کوئی ایک میں نہیں مانتا. کتنے لوگ 3 میں مانتے، کتنے لوگ 100 میں مانتے، کتنے لوگ سب کچھ بھگوان مانتے. تو پہلے آپ کے جو سوال کا جو پہلا تھا، ہر انسان مانتا ہے بھگوان ایک ہے، اس سے میں متفق نہیں ہوں. دوسری چیز کہ سب ایک ہی بھگوان، ایک ہی ایشور کو پوچھتے ہیں کہ عبادت کرتے، یہ بھی میں نہیں مانتا ہوں. یہ بات ہے کہ اکثر لوگ مانتے کہ بھگوان ایک ہے، یہاں تک کہ تو صحیح ہے، اکثر، سب نے اکثر. لیکن ایک ہی بھگوان کو پوچھتے یہ بالکل غلط ہے. سب لوگ ایک بھگوان کو نہیں پوچھتے. مثال کے طور پہ اکثر قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بھگوان کو مانتے ہیں لیکن اور کو بھی پوچھتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک. آپ پوچھیں گے عام انسان بھگوان ایک ہے، مالک ایک ہے بولیں گے، لیکن جا رہے پوچھ رہے، بدھ کو پوچھ رہے، کبھی اس کو پوچھتے کبھی اس کو پوچھتے. تو یہ آپ اگر دھرم کی کتاب پڑھیں گے، بائبل پڑھو، وید پڑھو، یہ سب اس کی ممانعت ہے. یہ حرام ہے کہ کسی اور کو پوچھنا. اس کے باوجود دھرم کے ماننے والے اکثر دوسری چیز کو پوچھتے ہیں جو بالکل غلط ہے. تو یہ کہنا کہ انسان ایک ہی بھگوان میں مانتا ہے اور اسی کو پوچھتا ہے بالکل غلط ہے. آپ دیکھیں گے عام طور پہ جو فرق ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپس میں اس چیز پہ آؤ جو ہم اور آپ میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی ایشور، ایک ہی بھگوان کی عبادت کریں. ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں، ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں. آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے. ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہ بالکل صحیح ہے، لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے رہتا ہے. یہ کہنا غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے بار بدلتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جانے کی وجہ سے کتابیں بدلتی گئی. اللہ کا جو پیغام ہے، بیسک پیغام، وہ سیم ہے، وہ بدلتا نہیں. کہ اللہ ایک ہے، ایک ایشور کی عبادت کرو، وہ بدلتا نہیں. اس کے کچھ چیزیں، اوپری چیزیں شاید بدلے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے عبادت کرنا، ہم جس طریقے سے صلاح پڑھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ذریعے نازل ہوا. لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. لیکن ٹائم جانے کی وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اس کی معنی ہے کہ لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان کے اوپر جو کماتے ہیں، اور لعنت ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہے. تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تاریخ میں، ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے، ولیم مور ایک کرٹک ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے، بہت شدت سے اسلام کے خلاف ہے. ان نے لکھی تھی 200 سال پہلے کہ شاید ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پوری پاک ہے 1200 سال تک کے، وہ ہے قرآن.
تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. جتنے پہلے کتابیں آئے وہ وقت کے حساب سے بدل دیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے، تا قیامت تک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لیے آئے. جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ محدود وقت کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، ساری انسانیت کے لیے آئے. اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سبحانہ قرآن، وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے، وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے. تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے، یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی، یہ آخری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ میں نے انسانوں کے لیے اسلام چنا اور ان کے لیے یہ مذہب سب سے بہترین مذہب چنا اور یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی اور کچھ چیز نکالی نہیں جا سکتی. تو پہلے جتنے کتابیں آئے، جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے، وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں. لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے، ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی، اسی لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نازل کیا، 1400 سال پہلے کیوں کیا، 10,000 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کب کس چیز سمجھ سکے. مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالو، میں بولوں گا پہلے 10th کرو، اسکول جاؤ، پھر کالج جاؤ، پھر میڈیکل کالج جاؤ. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ 1400 سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے اور انہوں نے نازل کیا. اور ابھی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وہی آتی ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. سائیکیٹرسٹ دماغ کی بیماری ہے. میرے پیرنٹس ہندو تھے پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں، میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں، انسان مانتا ہوں. بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر اور دوسرے جمع ہیں ان کے گھر، اور سب سے زیادہ ہے انسانیت. اور ابھی تک مذہب نے، کوئی بھی مذہب ہو، انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا. آپ نے 12-13 سال سے اس میں سٹڈی کر رہے ہیں، میں نے 30 سال سے سٹڈی کر رہا ہوں، بال میرے سفید ہو گئے ہیں، روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں. پر جو کتابوں کے آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ ہزاروں سال بعد لکھی ہیں. پہلے ایک زبان کی بات ہوتی تھی، کوئی رام 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 کہہ کے اس کے کہاوت ہے مر 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 کہنے لگا، اس کو پوجنا ہے. ویدا ایسی تھی، گریک میتھالوجی ایسی تھی، ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی، ابراہیم سے لے کے موزس تک. اور آپ کے محمد صاحب کتاب، آپ کا محمد صاحب کا جو کتاب لکھی گئی قرآن 50 سال بعد لکھی گئی، اور نہیں 40-50 کوئی بھی ہو. پر مجھے معاف کرنا صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ اٹھنا چاہتا ہوں، ہم سب انسان ہیں، انسان کو ایک کر کے سب مذہب 21 سینچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے؟ جو آپ کا ٹھہرا، میں نے ابھی ختم نہیں کیا جناب، میں اب نے ختم نہیں کیا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب، آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھیے، اپنے گھر میں رکھیے، بس اسٹیٹ میں اور دوسروں کے اوپر نہ لائیے، وار نہ کریے، لڑائی نہ کریے. ایک معافی چاہتا ہوں، ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نکال سکتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خلیفہ 40 سال کے اندر مر گئے، مرڈر ہوئے، اسیسنیٹ ہوئے، اور علی صاحب جو تھے وہ گرینڈ سر ہمارے پیغمبر کے تھے. یہ چیزوں کے حوالات دوسروں میں بھی ہے، میں ہزاروں دے سکتا ہوں، پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا.
لمبا تھا, تقریر تھی چھوٹی. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہے, انسان ہیں. کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں. ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہے. بھائی صاحب, ہر شخص, ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسانی ہوتا ہے, لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے. انسان ہونا ضروری ہے. ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے. اسلام کی سارے باتیں, ایک بھی باتیں میں نے کہا میں تقریر میں, انسانیت کے خلاف نہیں ہے. ایک بھی باتیں میں چیلنج کرتا ہوں, آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے. مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا ضروری ہے, پھر 12ویں, پھر ڈاکٹری. تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول پاس کرنا ضروری ہے, لیکن اسکول پاس کرنا کافی نہیں ہے. تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے, لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے. جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو پیدا کیا, اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے. آپ کہتے ہیں کہ مذہب, جتنے مذہب ہے سب بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے, نفرت پیدا کرتا ہے. آپ نے کہا, شنکراچاریہ نے بالکل صحیح کہا. شنکراچاریہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپس میں بھید بھاؤ کرنا. ان کی بھی اسٹڈی ہے, میری بھی اسٹڈی, آپ کی بھی اسٹڈی ہے. آپ نے کہا کہ میں نے 10-12 سال کیا, آپ نے 30 سال کیے. اگر آپ 30 سال کیے اس کا مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں, ضروری نہیں. میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا. میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں. میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ اب 30 سال کی اسٹڈی کی. میں ہندو مذہب پہ بھی چند سال کے الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی شنکراچاریہ سے بات کی, کئی سوامی جی سے بات کی, کئی پریسٹ اور فادر سے امریکہ میں کی. میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. آپ نے کہا کہ مذہب بھید بھاؤ کرتا ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے. مذہب بھید بھاؤ نہیں کرتا. جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں, اسی لیے بھید بھاؤ پیدا کرتے, وہ الگ بات ہے. غلطی ہے مذہب کے ماننے والے کی, مذہب کی نہیں. یہ کہہ رہے کہ مذہب کی, مثال کے طور پہ ایک مرسیڈیز کار ہے, مرسیڈیز کار ہے, مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے. تو ایک ڈرائیور مرسیڈیز کار چلاتے جو ڈرائیونگ جانتے ہی نہیں اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک دیتے, تو کس کی غلطی ہے, مرسیڈیز گاڑی کی کہ ڈرائیور کی؟ اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیز کا کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفکیشن, اس کا پاور کتنا ہے, ہارس پاور کتنا ہے, مائلیج کتنا ہے, سیفٹی میجر کتنا ہے. اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیز کار ہے. اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے. تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو, اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. آپ مجھے مت دیکھو, مجھے مت دیکھو, ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو. دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے, سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو, اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا. اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی, پہلا کہنا تھا, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے, لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں غلطی ہے. اکثر مذہب کتنے کتاب ہے, وید ہو, اپنشد ہو, بائبل ہو, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, نیو ٹیسٹمنٹ ہو, آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہاں سے تھا, لیکن آخری میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں غلطی کی. آخر میں آ کے آپ اٹک گئے,
آخر میں آ کے پھنس گئے. آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوگا. آپ نے شاید ارون شروع کی کتاب پڑھی ہوگی. اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو. آپ اگر ارون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کرا کہیں گے یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے. میں کہتا ہوں ارون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی, کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا, جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کر, مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی, انہوں نے یاد کیا, صحابہ سے کہا, صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ کے سناؤ, پڑھا, ہاں صحیح. اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے. سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے, وہی تو افسوس کی بات ہے, آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد, 40-50 سال بعد, جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا, ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے, کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنی بیوی کو دیا, حضرت حفصہ کو, اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا, ان نے لیا, اور صحابہ 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی صدارت میں اس کی نقل کی, اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں, کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے, جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا, اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر اب صحیح ہے. مثال کے طور کے اوپر بائبل 70 ایئرز بعد لکھا گیا ہے, وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھا گیا ہے. کتنی پرانی وید ہے, کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں. وہ آپ کے حساب سے, سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین ایئرز اولڈ, 1310. آپ ابھی آپ تھوڑی ٹھیکیدار ہے مذہب کے, آپ ٹھیکیدار ہیں مذہب کے کیا؟ نہیں ٹھیکیدار ہے نا. ہاں اس لیے او بھائی صاحب نا, بالکل صحیح بھائی صاحب بھائی صاحب, اسی لیے اختلاف جو ہے یہ کم علمی کے وجہ سے, وید کا وید کا کیا نہیں, بھائی صاحب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈ اسکرپٹ وید ہے. وہ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں, بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ صحیح. جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس پرانی گاڑی ہے 50 سال پرانی, اس کا مطلب نہیں کہ نئی گاڑی سے اچھی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئی گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے. میرے پاس مرسیڈیز کار ہے 5 سال پرانی جو نئی ماروتی سے اچھی ہوئیں گی. تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب ہے کوئی مذہب پرانا اس لیے بہتر ہے, بالکل غلط ہے. جو آدمی کو عقل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گا کہ پرانی چیز بہتر نئی چیز بہتر. وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے, جو چیز حق کے اوپر ہے وہ چیز بہتر ہے. تو بھائی صاحب آپ کی جو تحقیق ہے مذہبی کتابوں پہ ذرا کمزور اور غلط ہے. آپ کو پھر سے اور 30 سال لگانے پڑیں گا انشاءاللہ.
سر میرا سوال اسی سے سمبندھت ہے، دو سوال ہے. ایک یہ کہ آپ نے کہا کہ جاتی واد کیول ہندو دھرم میں زیادہ مانا جاتا ہے، لیکن قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جاتی واد نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے اسلام میں تو سید ہے، پٹھان ہے، ان کو کافی اونچا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ جو نمن جاتی کے لوگ ہیں، جو دلت مسلمان ہیں، ان کے ساتھ بھید بھاؤ زیادہ تر کیا جاتا ہے. دوسرا کہ ٹرپل طلاق کے بارے میں بتائیے. میرا ایسا ماننا ہے کہ اسلام دھرم کو بدنام کرنے کے لیے کچھ ہندو سنگھٹنوں نے ٹرپل طلاق کو بہو پرچارت کیا اور بدنام کر دیا. بھارت کے جن جن میں یہ ماننا ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا جاتا، خاص کر ٹرپل طلاق کو لے کے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر اسپشٹ کریں. تھینک یو. بھائی صاحب نے دو سوال پوچھے. پہلا سوال کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں جات پات نہیں ہے، تو اسلام میں سید ہے، پٹھان ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. او انسانوں، ہم نے آپ کو ایک جوڑی سے پیدا کیا، سنگل پیر، ایک جوڑی سے مرد اور عورت کی، اور آپ کو قبیلے میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. آپ کو قبائل میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے جھگڑے یا اختلاف پیدا کریں. اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. قرآن شریف میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ انسان کو پرکھا جاتا ہے نہ کہ ان کی جائیداد پہ، نہ دولت پہ، نہ رنگ کے اوپر کہ کالا یا سفید، نہ امیر یا غریب، لیکن تقوی پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، کتنا خوف ہے. اور تقوی یہ چیز ہے جو انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے دوسرے انسان سے. تو جات پات اسلام میں بالکل نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع میں کہا کہ نہ کوئی عرب غیر عرب سے بہتر ہے، نہ کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے، نہ ہی کوئی سفید انسان کالے سے بہتر ہے، نہ کوئی کالا انسان سفید سے بہتر ہے. صرف تقوی سے انسان اوپر ہو سکتا ہے. تو جات پات اسلام میں نہیں ہے. یہ تو سرنیم ہے، خان، پٹھان، شیخ، سید، یہ سرنیم ہے. سرنیم مطلب جیسا ہوتا ہے نا سرنیم، مثال کے طور پر انڈیا میں کتنے لوگ کا سرنیم ہے، دیسائی سرنیم ہے، پٹیل ہے، جوشی ہے، جو بھی ہے، یہ سرنیم ہے. کدھر بھی قرآن یا حدیث میں نہیں لکھا گیا ہے کہ خان شیخ سے اوپر ہے. ہاں شیخ جو عربک میں ہم سر کہتے ہیں، سر مطلب محترم، تو اس طریقے سے عربی میں شیخ ایک لقب ہے جسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے محترم، یا کوئی ضعیف انسان کو یا کوئی مالدار انسان کو، وہ الگ لقب ہے. لیکن جہاں تک کہ سرنیم میں اسلام میں کئی بھی جات پات اونچی نیچی بات ہے ہی نہیں، یہ بالکل غلط ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ مسلمان دیہات میں اس کو مانتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں تو اور اونچا ہوں، میں شیخ ہوں تو اونچا ہوں، سید ہوں تو اونچا ہوں. یہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے کچھ مسلمان، بہت کم ہیں، لیکن میں جانتا ہوں یہ بالکل اسلام نہیں کہتا ہے کہ انسان کو جات پات کے اونچ نیچ کے اندر بنایا گیا ہے. آپ کا دوسرا سوال تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے. مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک طلاق بدعت، طلاق ایک ساتھ میں کو ہو جاتی ہے. ایک طلاق حسن، جو طلاق دو، 1 ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو. اور تیسرا طلاق کے حسن، جو بالکل صحیح طریقہ ہے جو قرآن شریف کے ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے. تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 منسٹرل سائیکل اور 3 منتھلی کورسز مسٹ ہے، کمپلسری ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے. ایک صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے اور کئی علماء میں اختلاف ہے, لیکن علماء میں اختلاف ہے, رہیں گا ایک منچ پہ آئیں گے کہ اللہ عالم. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں, قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک, اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7. جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین, کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں, تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے. ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور طلاق ہو گیا. اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا, بولے آپ کو نمک کم چاہیے, معاملہ سلجھ جائے گا, بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو, ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے, ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے. مطلب آربیٹر حکم کہتے ہیں, آربیٹر کو حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے, اور معاملہ کو سلجھا لو. پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں. تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو, جب آپ غصے میں طلاق مت دو, شراب کی حالت میں طلاق مت دو. اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے. یہ طلاق کے احسن ہے جو بالکل صحیح طریقہ ہے. طلاق دو اور 3 ماہ رکو, اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے تو رجوع ہو سکتے الحمدللہ. اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے, تو 3 ماہ کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے, آپ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے, طلاق کے احسن کے طریقے سے, اور 3 ماہ ہو گئے, عدت گزر گئی, 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا, میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن نیا نکاح نیا مہر, نیا نکاح نیا مہر, جو کئی مسلمان نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں, صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. اور پھر سے اگر شادی ہوئی, پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے, پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو, پھر 3 ماہ رکو, پھر سے الگ ہو جاؤ, پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے, تیسرے بار آخری بار ہے, اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے احسن کیا, صحیح طریقے سے طلاق دیا, علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہو گیا, پھر علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہوا, پھر علیحدہ ہے. میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا, پھر سے شادی کی, پھر سے بچھڑ گیا, پھر سے نکاح کے, پھر بچھڑ گیا, پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے, 3 طلاق دے دیے, ہو گئی, ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے, کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے.
اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے. اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا. اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے، اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے، وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میڈیا اچھال رہی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے احسن، اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے، کب دی جا سکتی ہے، کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے، دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو ہم اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے آئے ہیں. اور ہماری پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف چاہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کے لیے جاتے ہیں یا کسی دوسرے کے سامنے نعوذ باللہ جھکتے ہیں تو یہ یقیناً ہماری سب سے بڑی غلطی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگنا یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے جھک جانا یہ ایک شرک کی علامت ہے اور یہ شرک ہے بھی. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ہرگز شرک کی معافی نہیں کر رہا اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو بھائیو دوستو، شرک کی معافی ہرگز نہیں ہے، نہ ہی شرک کی معافی کبھی آپ کو ملے گی. تو اسی لیے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو قرآن ہم نے نازل کیا اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو قرآن مجید ہی ہمارے لیے بہترین کتاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی دوسرا جو ہے نا یعنی کتاب نازل نہیں ہوگی. اور اس کا جو یعنی جو کتاب جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، اس میں جو سوال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عبادت اور اس کی ذات میں کسی کا اختلاف نہیں. یہ اختلاف ہے تو سنسکرتی میں ہے یا اسی طرح جو یعنی مذاہب آئے اور گئے ان میں ہے. تو بھائیو، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں آپ کو ماضی کا علم بھی ملے گا، جس میں آپ کو حال کا علم بھی ملے گا اور جس میں آپ کو مستقبل کا علم بھی ملے گا.
یعنی یہ تمام جو علوم ہے یہ ان سب کا جو منبع ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن میں ہی اس کا جو علم ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو بھائیو دوستو، قرآن مجید پر عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا تو یہ انسان کے لیے نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اور ویڈیو میں آپ نے دیکھا جو سوال ہوا تو اس کا بہت تسلی بخش جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔